موسم بہار کی ایک سہانی شام تھی۔ مغرب کی اذانیں تھم چکی تھیں اور نیم اندھیرا دونوں منزلوں کے درمیان حائل تنگ سیڑھیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ انہی سیڑھیوں پر ایک مختصر مگر شدید معرکہ برپا تھا۔ ایک ہاتھ میں دادی جان کی مخصوص نفیس چاندی کی چھڑی اور دوسری میں ایک کتاب تھامے ہوئے 22 سالہ صفیہ شعلہ فشاں نظروں سے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھیں، جہاں عین بیچ کی سیڑھی پر ایک تکیہ بچھا کر 22 سالہ اویس نہایت اطمینان سے موبائل فون پر گیم میں مگن تھا، ایسے جیسے یہ اس کی جاگیر ہو۔ اویس، تمہاری سمجھ میں کوئی بات آتی ہے یا نہیں؟ صفیہ کی آواز میں پہاڑی آبشار کی سی تیزی اور ٹھنڈک تھی۔ یہ سیڑھیاں تمہارے دادا نے بیٹھے کے لیے نہیں بنوائی تھیں، یہاں سے میرا راستہ ہے، ہٹو۔ اویس نے اپنی بھنویں قدرے اٹھائیں مگر نظریں فون پر ہی جمائے رکھیں۔ اوہو، شہزادی آف دی اپر فلور غصے میں ہیں؟ میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کل تو آپ کے پرنس چارمنگ بننے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا، سو میں نے سوچا میں ہی آپ کی راہ میں تکیہ ڈال کر آرام فرما لوں، وہ بولا اور ایک گہرا سانس لے کر ایک مصنوعی شرارتی اور شہزادوں والا انداز اپنایا۔ تمہیں میرا مذاق اڑانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ اور یہ تکیہ یہاں کیوں رکھا ہے؟ کیا یہ کوئی شاہی چبوترا ہے؟ صفیہ کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے تکیہ جو سیڑھیوں کے کنارے پر رکھا تھا زور سے ٹھوکر مار کر اویس کی طرف اچھال دیا۔ تکیہ اویس کے کندھے سے ٹکرایا، وہ جھنجلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا طنز اب حقیقی غصے میں بدل رہا تھا۔ اویس دراز قد اور خوبصورت نقوش کا حامل تھا۔ وہ اکثر صفیہ کو دیکھ کر جان بوجھ کر مسکراتا تھا۔ صفیہ، تم نے حد کر دی ہے، یہ میری امی کا نیا تکیہ تھا، تم ہر وقت اتنا کیوں چلتی ہو؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر صفیہ سے کچھ قدم نیچے آ کر کھڑا ہوا۔ جلتی میں نہیں ہوں، جلتے تم ہو، جب میں تم سے زیادہ نمبر لیتی ہوں یا دادی میری تعریف کرتی ہیں۔ اور اب ہٹو، میں نیچے جا رہی ہوں، ورنہ یہ چھڑی۔ صفیہ نے اپنی دادی کی چاندی کی چھڑی کو اویس کی طرف لہرا کر وارننگ دی۔ اویس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے جیسے ہتھیار ڈال رہا ہو۔ اوہ، بادشاہ سلامت کی چھڑی، ٹھیک ہے ہٹ جاتا ہوں، مگر ایک بات سن لو، یہ منزل الفت کی جو سیڑھیاں ہیں نا، کل سے میں یہاں اپنا عارضی دفتر لگاؤں گا تاکہ تم ہر وقت میرے پاس سے گزرتی رہو۔ ہمت کی تو دیکھ لینا، میں ان سیڑھیوں پر تمہارے لیے خاردار جھاڑیاں اگوا دوں گی۔ صفیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور سیڑھیاں تیزی سے اترتی چلی گئی۔ اس کی رگوں میں خون کا بہاؤ تیز ہو چکا تھا۔ اویس فاتحانہ انداز میں مسکرایا، تکیہ اٹھایا اور ایک بار پھر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اس کا مشن کامیاب رہا، صفیہ کو غصہ دلانا۔ رات کا کھانا مشترکہ خاندانی روایت تھی اور ان کا ڈائننگ ٹیبل ایک میدان جنگ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ یہ ٹیبل چونکہ ایک بڑے خاندان کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے اتنی بڑی تھی کہ اس کے بیچ میں اویس اور صفیہ آمنے سامنے بیٹھتے اور ان کے درمیان خاصی جگہ بچتی۔ مگر آج قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ دادی جان نے، جو صفیہ اور اویس کی اس ازلی لڑائی سے سب سے زیادہ عاجز تھیں، ایک نئی ترکیب آزمائی تھی۔ انہوں نے سب کو بلا کر دونوں کو بالکل ساتھ بٹھا دیا۔ صفیہ، میرے ساتھ یہاں بیٹھو، اور اویس تم بھی۔ آج 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دونوں کو ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانے کو ملے گا۔ دادی کا فیصلہ اٹل تھا اور ان کے حکم کے خلاف جانا ممکن نہیں تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر چڑچڑے پن کا اظہار کیا، مگر مجبوری کے عالم میں ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک طرف اویس کی والدہ، دوسری طرف صفیہ کی والدہ پریشان نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ صفیہ نے احتیاطاً اپنے جسم کو اویس سے دور رکھنے کی کوشش کی، جس سے وہ ٹیبل کے کنارے پر مزید سکڑ کر بیٹھ گئی۔ آہ صفیہ بی بی، تھوڑا فاصلہ رہنے دیں، ورنہ آپ کے نفیس وجود کا سارا سلیقہ میرے جاہل جسم سے خراب ہو جائے گا، اویس نے دھیمی چھیڑنے والی آواز میں کہا، جبکہ سامنے سب گھر والے باتوں میں مصروف تھے۔ صفیہ نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، تمہیں تو ہمیشہ میری ہر چیز سے الرجی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے بھی جاہلانہ خارش شروع ہو گئی ہے۔ کھانا شروع ہوا۔ آج کی ڈش تھی قیمے والے کریلے، جو صفیہ کو بہت پسند تھے۔ صفیہ نے ایک کریلے کا ٹکڑا اپنے چاولوں پر رکھا۔ عین اسی لمحے اویس نے بھی اپنے کانٹے سے اسی کریلے کے ٹکڑے کو ہدف بنایا۔ دونوں کے کانٹے ہوا میں ٹکرائے۔
ایک لمحے کو شدید خاموشی چھا گئی جسے صرف ٹنگ کی آواز نے توڑا۔ اویس، یہ میرا تھا، میں نے اٹھایا تھا اسے، تم اور لے لو، صفیہ نے غصے سے کہا۔ اویس نے کانٹے کو وہیں روکے رکھا۔ اوہو، پہلے اٹھایا تھا مگر اب کھاؤں گا میں۔ اس نے صفیہ کو جلاتے ہوئے کریلے کا ٹکڑا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ صفیہ کو شدید دھچکا لگا، وہ غصے سے سرخ ہو گئی اور احتجاجاً اپنا کانٹا زمین پر پٹک دیا۔ تمہاری حرکتیں مجھے پاگل کر دیں گی، تم کتنے خود غرض اور گھٹیا ہو۔ وہ تقریباً چیخ اٹھی اور اس کی آواز نے باقی گھر والوں کی گفتگو کو روک دیا۔ ارے کیا ہوا؟ اویس کے والد نے پریشانی سے پوچھا۔ اویس نے نہایت معصومیت سے کریلے کے باقی ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بابا، صفیہ کو اس کریلے کے ٹکڑے سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئی تھی، شاید وہ اسے اپنا بوائے فرینڈ سمجھ رہی تھی، جسے میں نے آپ کا داماد بننے سے پہلے ہی کھا لیا۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے ہی والے تھے مگر اس نے اپنے آپ کو روکا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ماں کو صرف اتنا کہا، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اویس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری مگر اس کے دل میں ہلکا سا ندامت کا احساس بھی ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ صفیہ کو کریلے کتنے پسند ہیں مگر اس کی انا اسے اکساتی تھی کہ وہ صفیہ کو اتنا چڑھائے کہ اس کو سکون مل جائے، لیکن وہ بھی کھانے کو ادھورا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ صفیہ کی زبان میں آوارہ گردی کرنے گھر کے اصول و ضوابط بہت سادہ تھے۔ گھر کا مرکزی دروازہ رات 11 بجے بند کر دیا جاتا تھا اور لاک لگانے کی ذمہ داری چونکہ سب سے آخر میں سونے والی صفیہ کی امی کی تھی، لہٰذا تمام چابیاں بھی اوپر والے فلور پر صفیہ کے پاس ہی ہوتی تھیں، کیونکہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے، سارا گھر گہری نیند سو رہا تھا۔ صفیہ بھی اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی ایک رومانٹک ناول پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار اس کے ذہن میں وہی کریلے کا سین اور اویس گھوم رہے تھے۔ وہ خود سے بربرائی، اس نالائق اور اڑیل گدھے کی وجہ سے میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، اب تو بھوک بھی لگ رہی ہے۔ وہ خود سے ہم کلام تھی، تبھی دروازہ بجا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اور صفیہ نے فوراً سیدھی ہوئی۔ اس کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ یہ وہی ہو سکتا ہے، گدھا کہیں کا، پورے خاندان کو سونے نہیں دیتا، آدھی رات کو آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ بستر سے اٹھی، اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور آہستگی سے نیچے کی منزل کی طرف جانے لگی۔ نیچے کے فلور پر پہنچ کر صفیہ نے ہاتھ میں لی ہوئی موبائل کی ٹارچ جلائی اور احتیاط سے لاک کھولنے لگی۔ جیسے ہی لاک کھلا اور دروازہ تھوڑا سا سرکا، اویس فوراً اندر داخل ہو گیا۔ وہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس سمارٹ لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شدید نیند تھی۔ شکریہ، میں تو سوچ رہا تھا آج رات میں سیڑھیوں کے بجائے دروازے پر ہی تکیہ لگا کر سوں گا، اویس نے آتے ہی بے فکری سے کہا۔ صفیہ نے ٹارچ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر ڈالی جس سے اویس کو آنکھیں بند کرنی پڑی۔ یہ کیا کری ہو؟ اویس نے جھنجھلا کر کہا، میں تمہیں سورج کی روشنی سے نواز رہی ہوں تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس وقت گھر آ رہے ہو اور کس کی نیند برباد کرے ہو۔ صفیہ نے ٹارچ کو ابھی بھی اس کے چہرے پر رکھا ہوا تھا۔ اوہو میری پیاری کزن، کیا تم مجھ سے پیار سے بات نہیں کر سکتی؟ اویس نے اپنی آواز میں جان بوجھ کر ایک نرمی اور تھکاوٹ لانے کی کوشش کی، جبکہ چہرے پہ تپا دینے والی مسکان تھی۔ پیار سے؟ صفیہ نے غصے سے کہا، میرے گدھے کزن، آپ کی مہربانی سے مجھے ہر رات جاگنا پڑتا ہے، آپ باہر کیوں نہیں سو جاتے؟ آپ کے سارے دوست رات کو نکلتے ہیں تو آپ کو بھی ان کے ساتھ باہر ہی رہنا چاہیے۔ اویس نے صفیہ کے قریب آ کر جھک کر اس کے آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی خوشبو صفیہ کے حواس پر چھانے لگی جس سے اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ صفیہ، میری بے وقوف کزن، کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ میں ہمیشہ کے لیے باہر رہوں؟ اویس نے قدرے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، جو صفیہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ صفیہ نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے ٹارچ کی روشنی نیچے کی۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں، تم جہاں مرضی جاؤ، مجھے تمہارے روز کے ڈراموں سے نفرت ہے اور تمہارے ہونے سے بھی نفرت ہے۔ اویس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نفرت ہے تو ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ وہ بنا کچھ مزید کہے اندرونی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ صفیہ کو اس کی طرف سے کوئی مزاح یا نوک جھونک کی توقع تھی مگر اویس کی غیر متوقع سنجیدگی اسے پریشان کر گئی۔
صفیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ اویس کا وہ نفرت ہے تو ٹھیک ہے والا جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے شاید کچھ زیادہ سخت کہہ دیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو اسے نیچے اویس کے کمرے سے میوزک کی ہلکی آواز سنائی دی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی دیر رات کو موسیقی سنتا تھا۔ صفیہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ناول اب پھیکا لگ رہا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسے اویس کو وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر پھر اسے کریلے والا سین یاد آیا اور وہ پھر جھنجھلا گئی۔ جاؤ سنو میوزک، میں تمہارے پیچھے کیوں پریشان ہوں، تم اس لائق ہو، اس نے خود سے کہا اور دوبارہ سے ناول میں گم ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر اب اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں اور اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نامعلوم سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ سردیوں کی صبح تھی اور گھر کے بڑے یعنی صفیہ کی امی شاہینہ، اویس کی امی رقیہ اور دادی جان صبح کی چائے پر اکٹھی تھیں۔ گھر کی مرکزی صحن میں لگی انگیٹھی کے گرد بیٹھی وہ تینوں عصمت خاندانی بحران پر گفتگو کر رہی تھیں، اور وہ بحران کوئی اور نہیں بلکہ صفیہ اور اویس کی نہ ختم ہونے والی جنگ تھا۔ رقیہ، میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں ان دونوں کو پکڑ کر کسی سنسان جزیرے پر چھوڑا ہوں، شاہینہ بیگم، صفیہ کی امی نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ان کے چہرے پر تھکن اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ 1 منٹ نہیں بنتی، رقیہ بیگم نے ایک لمبی آہ بھری۔ بھابھی، آپ کی بات ٹھیک ہے، اویس تو ویسے ہی بڑا ضدی ہے، مگر صفیہ بھی کم نہیں۔ کل رات اس نے دروازہ اتنی مشکل سے کھولا اور پھر سے لائٹیں مار کر پریشان کیا۔ اگر یہ بچپن سے ایک دوسرے کے کزن نہ ہوتے اور ان کا رشتہ نہ طے ہوتا تو میں ان دونوں کو کبھی ایک گھر میں نہ رہنے دیتی۔ دادی جان جب تک خاموشی سے سب کی سن رہی تھیں اور جن کے ہاتھ میں چاندی کی چھڑی تھی، اسے زور سے زمین پر مارا جس سے دونوں بہویں چونک گئیں۔ دادی کا چہرہ اگرچہ تھکا ہوا تھا مگر ان کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ بس بہت ہو چکا، ان کی بچوں والی لڑائی، یہ دونوں اب بڑے ہو چکے ہیں اور یہ بلا وجہ کی لڑائی تو ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ پچھلے ہفتے اویس نے صفیہ کی فیورٹ چپل چھپا دی تھی اور صفیہ نے غصے میں آ کر اویس کے نئے جوتے کی تلی کاٹ دی، اور اب یہ رات والے کارنامے۔ دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو کیا کریں امی؟ شاہینہ نے بے بسی سے پوچھا۔ اب تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے اور ایک دوسرے کے بغیر خوش بھی نہیں ہے۔ دادی نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا اور کہا، میرے پاس ایک حل ہے، اور یہ واحد حل ہے جو ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رکھے گا اور شاید ان کے اندرونی تناؤ کو محبت میں بدل دے۔ رقیہ اور شاہینہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کو دادی کے ارادے کا اندازہ ہو چکا تھا مگر وہ اس فیصلے کو سن کر بھی ششدر رہ گئی۔ دادی جان نے اپنا گلا صاف کیا اور اٹل لہجے میں کہا، ان کی لڑائی اور یہ نفرت ان کے بچپن کی عادت نہیں بلکہ ایک نامعلوم کشش کا رد عمل ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو جلاتے ہیں، چھیڑتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی میں دخل دیتے ہیں۔ صفیہ دیر رات تک جا کر اویس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور اویس جان بوجھ کر رات دیر سے آتا ہے تاکہ صفیہ اسے ڈانٹے اور وہ اس کی توجہ حاصل کر سکے۔ یہ سب محبت کا اظہار ہے جو غلط طریقے سے ہو رہا ہے۔ ڈراموں میں آج کل یہی ہوتا ہے۔ دادی بڑی آزاد خیالی سے گواہ ہوئی تھی۔ تو امی آپ کا کیا مطلب ہے؟ رقیہ نے دبی زبان میں پوچھا۔ میرا مطلب صاف ہے، ہم اب مزید انتظار نہیں کریں گے۔ ان کا رشتہ تو بچپن سے طے ہے، اب ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کو اکٹھے رہنے کا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یہ ایک دھماکہ خیز فیصلہ تھا۔ شاہینہ اور رقیہ نے پہلے تو ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا، پھر ان کے چہروں پر ایک عجیب سی تسلی اور راحت آ گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ فیصلہ سخت ہے مگر شاید یہی واحد راستہ تھا۔ اگر یہ فیصلہ ان کی لڑائی ختم کر سکتا ہے اور یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مجھے قبول ہے، شاہینہ نے آہستہ سے کہا۔ لیکن ان کی شادی کے بعد بھی اگر انہوں نے یہ سب جاری رکھا تو؟ رقیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بھابھی شادی کے بعد تو ایک ہی کمرے میں رہیں گے، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی بستر پر۔ وقت کے ساتھ سب بدل جائے گا، ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کا احساس بھی کرنا سیکھیں گے۔ انہیں اب ایک مکمل رشتہ چاہیے۔ دادی نے گردن اکڑا کر کہا۔ تو فیصلہ ہو گیا، اب بس ان کی شادی ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا، اویس اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ کل رات کی نیند پوری کر رہا تھا
جب اس کی امی نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئی۔ رقیہ بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس میں خوشی شامل تھی۔ اویس، اٹھو اٹھو نالائق، تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانی ہے، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے، رقیہ نے کہا اور پردے کھینچ کر کمرے میں روشنی بھر دی۔ اویس نیند میں بربرایا، امی کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی بہت بڑا جیک پاٹ لگا ہے؟ جیک پاٹ سے بھی بڑی بات ہے، تم جانتے ہو ہم سب، شاہینہ بھابھی، دادی، تمہارے ابو اور میں، تمہاری اور صفیہ کی اس لڑائی سے کتنے تنگ آ چکے ہیں، رقیہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اویس اٹھ کر بیٹھ گیا، چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ صفیہ، کیا اس نے پھر کوئی گڑبڑ کی ہے؟ میرا سارا موڈ خراب کر دیا اس نے۔ اگر آپ اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو وہ خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ نہیں اویس، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ رقیہ نے اپنا ہاتھ اویس کے کندھے پر رکھا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہارا رشتہ تو بچپن سے ہی طے تھا، اب تمہاری اور صفیہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ اویس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ایک لمحے کے لیے اس کے آگے سارا گھر گھوم گیا۔ کیا؟ شادی؟ کس سے؟ صفیہ سے؟ امی، اب مذاق کر رہی ہے نا؟ اویس کے لہجے میں خوف اور حیرانی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، یہ واحد راستہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے سامنے زیادہ دیر تک اس مصنوعی غصے کو برقرار نہیں رکھ پاؤ گے، یا تو تم اسے مار دو گے یا پھر اسے پیار کرنے لگو گے، اور ہمیں امید ہے کہ بعد والا کام ہوگا، رقیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اویس بستر سے کود کر کھڑا ہو گیا۔ میں صفیہ سے شادی کروں گا جس کی شکل دیکھتی مجھے غصہ آتا ہے، جو ہر وقت مجھے لیکچر دیتی رہتی ہے۔ امی، میں اسے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی کسی غار میں رہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، تم شادی نہیں کرو گے؟ رقیہ نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ تم دونوں کا رشتہ طے ہے اور یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے، اور ہاں، اگر تم باہر گئے یا کہیں بھاگے تو ہم تمہارا سارا خرچہ بند کر دیں گے اور تمہاری بائک بھی واپس لے لیں گے، سوچ لو۔ اویس بے بسی سے بستر پر بیٹھ گیا۔ یار امی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے ایک دن بھی برداشت ہوگی؟ یہ تو پوری زندگی کی سزا ہے۔ وہ رو دینے کو تھا۔ یہ تو تھا نیچے والے کا حال، ابھی اوپر والی کا قصہ سنیں۔ اوپر کی منزل پر صفیہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی جب اس کی امی اندر داخل ہوئی۔ صفیہ، سنو، تمہاری دوست کو بعد میں کال کر لینا، میں تمہیں ایک بہت اہم بات بتانے آئی ہوں، شاہینہ نے خوش دلی سے کہا، جیسے کوئی بہت بڑی مشکل حل ہو گئی ہو۔ صفیہ نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ کیا ہوا امی؟ آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ کیا اویس کو کالج سے نکال دیا گیا ہے؟ شاہینہ بیگم نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں بیٹی، بلکہ اس کا داخلہ تمہاری زندگی میں مستقل طور پر ہونے والا ہے۔ دادی، رقیہ اور میں نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے، ہم تمہاری اور اویس کی شادی کر رہے ہیں۔ صفیہ کا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئی، جیسے کسی نے اس کے کان میں بم پھوڑ دیا ہو۔ شادی؟ میری؟ کس سے؟ وہ بولی اور پھر فوراً اپنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھا۔ اویس سے؟ یہ ایک مذاق ہے نا؟ شاہینہ بیگم نے پیار سے صفیہ کے بال سہلائے۔ نہیں بیٹی، یہ سچ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر دادی کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک مصنوعی دشمنی ہے اور تم دونوں کو ایک دوسرے کی شدت سے عادت ہو چکی ہے۔ عادت؟ کس چیز کی؟ صفیہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ رات کو دیر تک جا کر دروازہ کھولنے کی، سیڑھیوں پر ٹانگ گڑانے کی، کریلے چھین کر کھانے کی۔ مجھے اس کی کوئی عادت نہیں ہے، مجھے اس کی حرکتوں سے نفرت ہے، اور میں اس سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ نہیں بیٹی، تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی، شاہینہ نے نرمی سے سمجھایا۔ تمہارا رشتہ بچپن سے طے ہے اور اب وقت آ گیا ہے، تمہاری نوک جھونک کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہے۔ ہم نے سوچ لیا کہ شادی کے بعد تم دونوں کی ساری توجہ ایک دوسرے پر ہی رہے گی، اور شاید اس کشمکش میں محبت پیدا ہو جائے۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت؟ امی، میں اس سے شادی کر کے اپنی پوری زندگی جہنم بنا لوں گی۔ وہ ایک خود غرض، اڑیل اور گدھا ہے، میں اس کے کمرے میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ امی پلیز پلیز میری شادی اس سے نہ کریں، کسی سے بھی کر دیں لیکن اس سے نہیں۔ وہ پاؤں پکڑ لینا چاہتی تھی۔ صفیہ شدت جذبات سے رو پڑی۔ اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے فیصلے میں پھنس گئی ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے۔
ایک طرف محبت کا کوئی احساس نہیں اور دوسری طرف بچپن کا طے شدہ رشتہ اور خاندان کا اٹل فیصلہ۔ صفیہ نے غصے میں آ کر اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور زمین پر پھینک دیا۔ میں نہیں کروں گی یہ شادی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ آپ سب نے مجھے اس مصیبت میں کیوں ڈالا؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ بچپن سے مجھے اس گدھے کے نام لگا دیں۔ شاہینہ بیگم کمرے سے باہر نکل گئی۔ صفیہ کی اداکاری سے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ صفیہ بیڈ پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اویس کا مغرور چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گی اویس، میں شادی کو ہونے ہی نہیں دوں گی، اس نے خود سے وعدہ کیا۔ اگلے دن شام کو گھر کے مردوں کا مشترکہ اجلاس ہوا، جہاں خواتین نے اپنا فیصلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ دونوں والد شروع میں تو خاموش رہے، لیکن جب صفیہ اور اویس کی طرف سے بغاوت کا اعلان ہوا تو ماحول گرم ہو گیا۔ اویس اپنے والد کے سامنے اکڑ کر کھڑا تھا۔ بابا، آپ اور چاچو دونوں جانتے ہیں کہ میری اور صفیہ کی کبھی نہیں بنی۔ ہماری طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ اویس کے بابا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اویس، تم چھوٹے بچے نہیں ہو، یہ ہمارا فیصلہ ہے، تمہاری دادی کا فیصلہ ہے، یہ رشتہ طے ہے، اور اگر اتنی سی باتوں کو بنیاد بنا کر انکار کرو گے تو یہ نہیں چلے گا۔ اسی وقت صفیہ کو بھی اس کے والد نے بلایا۔ صفیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات سے سرخ تھا۔ ابو، میں اویس سے شادی نہیں کروں گی، صفیہ نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ہاں، جیسے میں تو مرا جا رہا ہوں۔ اویس نے سر جھٹکا۔ اس کے ابو نے اسے تبھی گھور کر دیکھا تو وہ چہرہ جھکا کر بیٹھ گیا، کیونکہ چاچو بول رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صفیہ کے والد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہاری اس بچگانہ ضد کو سنیں گے؟ تمہارا رشتہ تمہارے بچپن سے طے ہے، تم یہ شادی کر رہی ہو اور بس۔ صفیہ نے گہرا سانس لیا۔ ابو، یہ میری زندگی کا سوال ہے، میں شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی جو خود غرض ہے، جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا ہے، جو آدھی رات کو آ کر میری نیند خراب کرتا ہے۔ اویس نے طنزیہ انداز میں سر دوبارہ جھٹکا تھا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا، تبھی اویس کے دماغ میں جماکہ ہوا۔ بابا، میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ صفیہ جو ابھی بھی غصے میں تھی ایک دم ٹھہر گئی، اس کی نظریں اویس پر جم گئیں۔ کیا کہا؟ اس کے بابا نے حیرت سے پوچھا۔ اویس نے اپنا سینہ تان کر کہا، جی، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ میرے کالج کی دوست ہے، وہ سمجھدار ہے، سلیقہ مند ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ صفیہ کی طرح ہر وقت مجھ سے لڑتی نہیں ہے۔ صفیہ کا دل ایک دم سینے میں بھاری ہو گیا۔ اویس کے منہ سے کسی اور لڑکی کی پسند کی بات سن کر اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی، اس کے اندر کا مقابلہ کرنے والا جذبہ جاگ اٹھا۔ صفیہ بے اختیاری میں بولی، میں بھی کسی کو پسند کرتی ہوں۔ صفیہ نے پوری قوت سے اعلان کیا۔ اس کا یہ جھوٹ صرف اویس کے اعلان کو دبا دینے کے لیے تھا۔ اویس جو فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا، صفیہ کے اس اعلان پر دنگ رہ گیا، اور صفیہ کے ابو کرسی سے تقریباً لڑک گئے۔ کون؟ کس کو پسند کرتی ہو تم؟ اس کے والد نے غصے سے پوچھا۔ صفیہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے اویس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید مقابلہ تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنے پڑوسی کا بیٹا آ گیا جو اویس کے کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا، اس کا نام حسن ہے۔ صفیہ نے کلاتے ہوئے مگر اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا۔ وہ بہت لائق ہے، بہت شریف ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت پرسکون طبیعت کا مالک ہے، اویس کی طرح ہر وقت لڑنے والا نہیں ہے۔ اویس نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ حسن، اس چھوٹے میاں کو، وہ جو ہر وقت کتابوں میں گم رہتا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے صرف جلانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ صفیہ نے اویس کو بیچ میں کاٹ دیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ اب آپ لوگ اس کی اور میری شادی کی بات کریں گے تو مجھ پر زیادتی ہوگی۔ دادا جان جب تک خاموشی سے بیٹھے تھے، اپنا گلاس ٹیبل پر زور سے رکھا اور سب کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز میں صد مہری تھی۔ بس، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے نفرت ضرور کرتے ہو مگر کسی اور کو پسند نہیں کرتے۔ یہ صرف ایک دوسرے کو جلانے کے بہانے ہیں۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتا اور کوئی مجھے نہیں کرتا۔ یہ سب یہاں نہیں چلے گا۔ بکواس بند کرو دونوں، اب مجھے آواز نہ آئے۔
دادا کی دھار پہ دونوں جھوٹے چپ ہو گئے، پر اویس کے اندر ہلچل تھی کہ کیا سچ میں صفیہ؟ نہیں، حسن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اویس کے ابو نے میں ہاں ملائی۔ سب نے متفقہ طور پر ان دونوں کے دلائل کو جھوٹ قرار دیا۔ بڑوں نے سختی سے دونوں کو شادی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا اور اس طرح محفل برخاست ہو گئی۔ اویس کی بات نے صفیہ کو بھی بے چین کیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلتے ہی بولی، تم واقعی کسی کو پسند کرتے ہو؟ اویس پہلے چونکا، پھر فوراً بولا، ہاں، اور وہ تم سے 10,000 گنا بہتر ہے۔ وہ سلیقے والی ہے، وہ جھوٹی کہانی نہیں گڑتی۔ میں تمہاری طرح کی چڑچڑی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ صفیہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا اور پھر دانت کچکچا کر کہا، میرا بھی دل نہیں بیٹھا جا رہا تمہاری جدائی پہ۔ جہاں مرضی کرو شادی، پر میری جان چھوڑ دو۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ اویس وہیں ٹھہرا رہا، پھر وہ بھی سر جھٹک کر وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ صفیہ اور اویس کی شادی پورے خاندان کے لیے ایک عجیب و غریب تقریب تھی۔ ایک طرف خوشی کا سماں تھا اور دوسری طرف ہر کوئی اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کہیں یہ دونوں لڑ نہ پڑیں۔ ان کا گھر کیونکہ بڑا تھا، اس لیے گھر کے صحن کو شادی حال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ صفیہ دلہن بنی ہوئی سرخ جوڑے اور بھاری زیورات میں حیرت انگیز طور پر خوبصورت لگ رہی تھی، پر وہ اب بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ اویس بھی شیروانی میں ملبوس انتہائی پرکشش نظر آ رہا تھا، پر یہاں ہمارا ہیرو تھوڑا چونکا تھا، اتنا کہ سارے شور تھم گئے اور وہاں حال میں بس صفیہ کی ہی صفیہ بکھر گئی تھی۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اویس کا دل سست دھڑکنے لگا۔ وہ بہت دقت سے سنبھلا تھا۔ وہ میری دشمن ہے، اس نے خود کو یاد دلایا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا اور صفیہ کو نیچے والی منزل میں اویس کے کمرے میں منتقل کیا گیا تو پورے گھر میں گہرے سکون بھری سانس لی گئی۔ دونوں کی امیوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ سب خیریت سے ہو، اور سب خیریت سے ہی ہو گیا تھا۔ وہ دونوں پھر وہاں سے چلی گئی ہیں۔ اویس کمرے میں آیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے صفیہ کو دیکھا۔ صفیہ نے نظریں چرا لی۔ کمرے میں گہرا سکون چھایا ہوا تھا جسے اویس نے توڑ دیا۔ واہ، کیا بات ہے! اویس کو اپنا بدلا ہوا سا لگا، ایسے ہی شوہر سا۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ گیا۔ بڑی پیاری لگ رہی ہو آج تو، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بکھر رہا تھا، پھولوں میں جیسے سحر آلود مہک تھی جو اعصاب پر چھانے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ صفیہ نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ پیچھے کیا۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، اور تمہیں مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے یہ شادی صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کی ہے۔ اویس جو اچھا بھلا رومانٹک ہونے والا تھا، بے اقدار سب بھول کر اسی کے انداز میں گوا ہوا۔ ارادہ اپنی بے خودی چھپانا بھی تھا جو صفیہ کو دیکھ کر سوار ہوئی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ہاتھ لگانے کا، گندی میلی۔ وہ منہ چڑھا کر کھڑا ہو گیا۔ صفیہ کے سر پہ لگی اور تلوے پہ بوجھی، تم ہوگے گندے میلے، جاہل۔ اویس پلٹا، جاہل مت کہنا، وہ چلایا۔ صفیہ نے پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ لیے، کہوں گی جاہل اور جاہل۔ اویس نے دانت کچکچائے، میں اب تمہارا شوہر ہوں، صفیہ نے ترنت کہا، اور میرا شوہر جاہل ہے۔ اویس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے کھینچا تو وہ دونوں ہی بیڈ پہ گر گئے۔ اویس صفیہ کے اوپر تھا، اس کا دوپٹہ کافی حد تک ہٹ گیا اور اویس کی نگاہیں صفیہ کا دم نکلنے لگا۔ ہٹو، وہ بدقت بولی، لیکن اویس کسی اور جہان میں تھا۔ نہیں، تو میری بیوی ہو، وہ کھوئے ہوئے لہجے سے بولا۔ صفیہ کانپنے لگی۔ نہیں، دیکھو، وہ کچھ کہنے لگی تبھی اویس نے اس کے دونوں گالوں پہ ہتھیلیاں رکھیں۔ شش، اس نے ٹوکا، اور پھر وہ خمار میں ڈوبی نگاہوں سے اس کی سہمی نگاہوں میں جھانکتا، اس کے لرزتے لبوں پہ ہلکا سا بوسہ دیتا، ایک جھٹکے سے ہٹا اور تیزی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ صفیہ پتھر بنی چند منٹ لیٹی رہی، پھر وہ جلدی سے اپنا آپ کمبل میں چھپاتی آنکھیں سختی سے میچ کر لیٹ گئی۔ اویس جب آیا تب وہ اٹھی ہوئی تھی، لیکن اس نے سانس بھی لینے جیسے چھوڑ دیا تھا۔ اویس نے بھی دوبارہ اس کے قریب جانے کی صحیح نہ کی۔ رات دھیرے سے ڈھلنے لگی تھی۔ اگلے دن وہ کس طرح اویس کے اٹھنے سے پہلے ہی نہا دھو کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے نکھرے سے وجود کو دیکھ کر اس کی امی محبت سے اس کے قریب آئیں۔ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے صفیہ کے ماتھے پر لب رکھے اور محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اسے صوفے پر لے گئیں۔
صفیہ ان کی نگاہوں سے بے چین سی ہو رہی تھی، تبھی تائی امی بھی آ گئیں۔ ارے واہ، میری بیٹی اٹھ گئی۔ انہوں نے بھی آ کر صفیہ کے ماتھے پر لب رکھے تھے، پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر وہ دھیرے دھیرے سہلاتی رہیں۔ ان دونوں عورتوں کی نگاہیں اس قدر شریر تھیں کہ صفیہ کا وہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا، اور وہ اندر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہاں پر اویس ہوگا، اور وہ اب یقیناً اٹھ بھی گیا ہوگا، اسی لیے وہ ڈھیٹ بن کر وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اویس بھی کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ صفیہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکا۔ وہ نیلے کامدار جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی کھلی زلفیں اس کے دونوں شانوں پر موجود تھیں، مہندی سے سجے ہاتھ، چوڑیوں سے بھری کلائیاں، گلے میں بھاری زیور، کانوں میں بوندے، لبوں پر سرخ لپسٹک۔ وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ اویس کمرے کی چوکھٹ میں ہی رک گیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ابو کے کمرے میں واپس اندر چلا گیا۔ وہ خود سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ صفیہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ دولہا بننے کے بعد اویس میں ایک الگ سا روپ آ گیا تھا۔ یہ بات وہ دل میں مان چکی تھی، لیکن اس رات کی ذرا سی جسارت کے بعد اویس اور صفیہ خود سے ہی دور دور رہنے لگے تھے۔ وہ دونوں کم ہی بات کرتے اور جو پہلے کمرے میں چلا جاتا وہ سو جاتا۔ اس طرح گھر میں سکون بن گیا۔ دادی نے جو تاتی نظروں سے سب کو دیکھ کر کہا کہ دیکھا، میرا نسخہ کام آ گیا ہے۔ یہ دونوں سدھر گئے، اور سب نے ان کی بات کو تسلیم بھی کر لیا۔ اگلے کچھ دنوں میں صفیہ پر اویس کی دھیرے دھیرے ساری ذمہ داری آ گئی۔ وہ اچھی بیوی کی طرح صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی۔ اویس ابو کے ساتھ فیکٹری جا رہا تھا کیونکہ اب اس کی شادی ہو گئی تھی، اور بیوی کے اخراجات کے لیے اسے کام تو کرنا ہی تھا۔ اسی لیے اس نے پڑھائی چھوڑ کر ابو کے ساتھ فیکٹری جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہاں وہ فیکٹری کے تمام انتظامات کو بڑی سمجھداری سے کچھ ہی عرصے میں سنبھال چکا تھا۔ ابو اور چچا اس میں آنے والی تبدیلی سے بہت خوش تھے، اور اویس کی مثال دیکھ کر گھر کی عورتیں صفیہ کو کہتی تھیں کہ وہ اویس کو خوش رکھے، جبکہ وہ اویس کو کیا ہی خوش رکھتی۔ وہ دونوں تو آپس میں بات بھی نہیں کرتے تھے، اور صفیہ الگ پریشان تھی کیونکہ اب اسے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اویس کا بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ صبح ناشتہ بنانا، اس کے کپڑے استری کرنا، سب کچھ۔ اور پھر اویس فیکٹری سے آنے کے بعد فریش ہو کر باہر نکل جاتا تھا۔ رات کو دیر سے آتا اور صفیہ کو اس کی یہی عادت ہمیشہ سے بری لگتی تھی۔ اس رات اویس کو آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ صفیہ کا نیند سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ بیٹھی بیڈ پر نیند سے جھول رہی تھی۔ دیوار آویز گھڑی پر دیکھا تو 1 بجنے کو تھا۔ وہ غصے سے اٹھی، کچن میں گئی اور فریج کو تالا لگا کر اس نے چابی کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ چابی میں وہ ڈوری پہلے ہی ڈال چکی تھی۔ اسے ہاتھ پر لپیٹ کر وہ بھی کمرے میں جاتی کہ دروازہ بجا۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکل آئی۔ دروازے کو کھول کر اس نے خونخوار نگاہوں سے اویس کو دیکھا، جو پہلے ہی شرمندہ دکھائی دیتا تھا۔ یار بس دوستوں نے روک لیا تھا، میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری میری وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے، پر میں کیا کروں، انہوں نے روک لیا تھا۔ وہ شرمندگی سے صفائیاں دیتا اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا تھا۔ صفیہ نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اویس فریش ہوا اور جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس نے آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹی صفیہ کو دیکھ کر کہا، کھانا تو دے دو، میں بھوکا آیا ہوں، باہر کچھ بھی نہیں کھایا۔ صفیہ نے ایک جھٹکے سے بازو ہٹایا اور بولی، کوئی کھانا نہیں ہے۔ اس نے چابی کو اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اویس کو دھچکا لگا۔ تم نے فریج کو تالا لگا دیا؟ اس نے صدمے سے کہا۔ صفیہ نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر جواب دیا، ظاہر سی بات ہے، تمہاری یہ ہر روز کی ڈرامے بازیاں اس طرح تو ختم نہیں ہوں گی۔ آج تم بھوکے سو گے تو ہی تمہیں عقل آئے گی۔ اویس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ دیکھو، تم مجھے بلا وجہ تنگ مت کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ چابی دو ادھر۔ تم نے نہیں دینا کھانا، کوئی بات نہیں، میں امی کو کہہ دوں گا، وہ دے دیں گی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ صفیہ نے گردن دائیں بائیں ہلا دی۔ میں تمہیں چابی نہیں دوں گی، اور تم جا کر تو دکھاؤ تائی امی کے پاس، وہ کیا سوچیں گی کہ میں اتنی نکمی بیوی ہوں کہ اپنے شوہر کو کھانا بھی نہیں دے سکتی۔ اس وقت تم تائی امی کو جگاؤ گے، شرم کرو۔ بہت شرم دلاتی بیڈ پر کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ اویس جوتے اتارتا بیڈ پر ہی آ رہا تھا۔ صفیہ مجھے چابی دے دو۔ صفیہ نے گلے میں ڈوری کے ساتھ ڈلی چابی کو مٹھی میں پکڑا۔ نہیں دوں گی۔ اویس نے اسے گھوٹ کر دیکھا۔ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، تم مجھے چابی دے دو ورنہ میں کچھ بہت غلط کر بیٹھوں گا۔ صفیہ نے اسے منہ چڑھایا اور جوش میں چابی اپنی قمیض کے اندر کر لی۔ اویس ایک پل کے لیے رکا،
پھر اگلے ہی پل اس نے صفیہ کو کونی سے جکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ بے قابو سی ہوتی اس کے سینے پر بکھر سی گئی۔ ٹھیک ہے، مت دو چابی، اب میں پہلے تمہارے ساتھ حساب برابر کر لوں، پھر چابی بھی نکال لوں گا۔ اس کے ہاتھ رینگتے صفیہ کی کمر پر پھیل گئے تو صفیہ کے وجود میں کرنٹ دوڑا۔ اتنے بے ساختہ اس نے اویس کے سینے پہ ہاتھ رکھے۔ اویس نہیں۔ اویس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا، اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ کیوں نہیں؟ بیوی ہو تم میری۔ اس رات تو میں نے بس تمہارا ذائقہ چکھا تھا، آج میں تمہیں پہلے کھاؤں گا پھر کھانا کھاؤں گا۔ تم پر حق ہے میرا، اور اس حق کو وصول کرتے ہوئے تم شور بھی نہیں مچاؤ گی۔ کوئی کمرے میں آئے گا تو کیا ہی کہو گی تم کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ وہ سرگوشی میں کہتا اپنے لبوں کو اس کے گال، آنکھوں اور پھر ماتھے پہ رکھنے لگا تو صفیہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اویس کے ہاتھ رینگتے اس کی جانب کے پردے ہٹاتے اسے بیڈ پہ لٹا چکے تھے۔ صفیہ ذرا سے بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ وہ اویس کی باہوں میں ٹوٹتی اسے اپنے آپ بے خودی میں سونپ چکی تھی، اور اویس جو بھوک سے بحال تھا کھانے کو فراموش کرتا اپنی بیوی میں گم ہو گیا تھا جو اس کی باہوں میں سسکیاں بھرتی ٹوٹ رہی تھی۔ اس رات کے بعد صفیہ جیسے بولنا ہی بھول گئی تھی، اور اویس کے سامنے تو اسے نظریں بھی اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ وہ اتنی بے اختیار ہو گئی کہ اس نے اویس کو ایک بار بھی نہیں روکا۔ اس کے لبوں پر بکھری شوخ مسکراہٹ اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتی تھی۔ شادی کو جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ اویس کی طرح سے اب عجیب سی کیفیت میں مبتلا رہتی تھی۔ وہ پہلے والا دبنگ انداز وہ بھول چکی تھی۔ اویس جب بھی اس کے قریب ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے۔ وہ تم سے آپ جناب پر آ گئی تھی، لیکن وہ کوشش پوری کر رہی تھی کہ پہلے والی صفیہ بنی رہے، اویس کی ہر حرکت کا جواب دے۔ وہ اب بھی اسے چھیڑتا تھا لیکن صفیہ اسے جواب نہ دے پاتی تھی۔ وہ اپنا اعتماد کھو چکی تھی۔ ایک ہی رات میں اویس نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی تھی، اور اب وہ فاتح بنا صفیہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اور پھر آنے والی کئی راتیں اویس نے جب بھی اسے اپنے قریب کیا صفیہ لمحوں کی مزاحمت کے بعد زیر ہو جاتی تھی۔ صفیہ نے ابھی بھی اپنی محبت کا اظہار کھل کر نہیں کیا تھا، البتہ اویس نے اسے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے بس اس شادی سے بچنے کے لیے جھوٹ کہا تھا۔ جس شادی کو وہ عذاب سمجھ رہا تھا اس میں اتنی راحت ہوگی اسے نہیں پتا تھا۔ اس نے صفیہ کی دونوں آنکھوں کو چوم کر اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی شرمائی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد سے کہا تھا کہ وہ صفیہ کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ اسے محبت بھی کرنے لگا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ صفیہ اپنے دل سے پرانی ساری باتیں نکال دے۔ وہ سب بچکانی حرکتیں تھیں، لیکن اب ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن گیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اویس اسے ختم کرنا ہی نہیں چاہتا۔ صفیہ اس کی محبت کے اظہار کو خاموشی سے سنتی رہی۔ دل میں خیال نے سر اٹھایا لیکن اس نے فوراً ہی اس خیال کو اندر دبا لیا۔ وہ بھی اتنی جلدی اویس کے سامنے اپنے جذبات عیاں نہیں کرے گی، اس نے دل میں سوچا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی دن شام کو اویس اپنے کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا۔ صفیہ گھر میں دادی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صفیہ کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ اسے بار بار اویس کا دھیان آ رہا تھا۔ دل بار بار فریاد کر رہا تھا کہ وہ اویس کو کال کر کے پوچھے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ جب اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے صرف 8 بجے تھے۔ اب ایسے اتنی جلدی گھر نہیں آتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے اندر کی کیفیت اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اویس کو کال کرے۔ پر عین اسی لمحے صفیہ کا موبائل بجا۔ اس نے اٹھ کر موبائل سکرین کو دیکھا تو اس پر ایک غیر شناس نمبر تھا۔ صفیہ نے کال اوکے کر کے موبائل کان سے لگایا تو اس کی پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا تھا۔ دادی جان نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ مجھ سے کچھ پوچھتی کہ صفیہ بھاگتی ہوئی اپنے تایا ابو کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ چوکھٹ سے لگ کر وہ بدقت بول سکی تھی، تایا ابو، اویس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گیا اور اسے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے ایک صدمہ تھا اور صفیہ اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ تایا ابو اور اس کے ابو صفیہ کو لے کر اسپتال پہنچ گئے تھے۔ باقی لوگ کیب سے آ رہے تھے۔ اسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ اویس کے سر پر چوٹ لگی ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ جب صفیہ نے اویس کو دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پٹیاں تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑا۔
اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اویس کو ہر وقت برا بھلا کہتی تھی، کیسے وہ اس کی ہر بات پر جلتی تھی، اور کیسے اس نے اویس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے دل کی کیفیت کو دل میں کیوں چھپایا؟ اسے اویس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ اس سے محبت کرتی ہیں، اور اب وہ وقت تھا کہ وہ چاہ کر بھی اویس کو یہ نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے نیم بے ہوش وجود کو دیکھ کر آنسو بہاتی رہی۔ اس نے اویس کے ہاتھ کو احتیاط سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ مدھم سسکیاں بڑھتی اپنی آنکھوں کو موند چکی تھی۔ صفیہ اویس کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زور زور سے رونے لگی۔ 2 دن میں اویس کچھ بہتر ہوا تھا۔ سب لوگ اس کے لیے پریشان تھے اور صفیہ تو منہ چھپا چھپا کر روتی تھی۔ امی اور تائی امی اسے حوصلہ دیتی رہتی تھی۔ آج جب وہ اویس کے پاس گئی تو اسے دیکھ کر مردم سمٹ مسکرایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صفیہ کے ہاتھ کو تھامنا چاہا تھا تو وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اویس اس کی سرکت پر چونکا تھا۔ صفیہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے نرمی سے پوچھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے صفیہ کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ صفیہ سے چند پل کچھ بھی نہ بولا گیا۔ تبھی اویس نے شرارت سے کہا، کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوگی؟ اور تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں اس محبت کے اظہار سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا؟ اس کی اس بات پر صفیہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنا ہاتھ کو اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ وہ بہتی آنکھوں سے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بہت تکلیف سے گویا ہوئی تھی۔ اویس، ایسی باتیں مت کرو، میں پہلے ہی بہت گلٹ میں ہوں۔ پھر اس نے گیلی سانس اندر کھینچی اور آنکھوں کو موند کر اپنا سر دوبارہ اویس کے فراق سینے پر رکھ دیا اور بولی، ہاں، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے اس دن خود کو باز رکھا، نہ جانے کیوں میں تم سے کہہ نہیں سکی کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے، اور اتنی کہ میرا گزارا تمہارے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں اویس، اور میری بھی زندگی میں حسن نام کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ وہ تو تم نے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا، جبکہ مجھے بعد میں امی نے اتنا ڈانٹا کہ لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی، وہ بھی تایا اور باپ کے سامنے۔ میں بہت شرمندہ بھی ہوئی تھی، پر بس کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پر آج میں دونوں باتوں کو تسلیم کرتی ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میں حسن کو نہیں جانتی۔ میں نے تو کبھی اسے آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ اویس اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے دھیرے سے صفیہ کے چہرے کو اپنے سامنے کیا اور نرمی سے بولا، میں سب جانتا ہوں۔ تمہیں کیا میں پاگل لگتا ہوں؟ تم پورا دن میری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ تمہارے انداز میں نے کبھی کسی اور کے لیے دلچسپی دیکھی ہی نہیں۔ تمہارے سامنے اتنا ہینڈسم تمہارا کزن تھا، تم نے تو کبھی مجھ میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، تو حسن تو بیچارہ پھر گیا گزرا تھا، تو تم اس میں دلچسپی کیسے لے سکتی تھی؟ وہ شرارت سے گویا ہوا تو صفیہ بھی مسکرا دی۔ اویس نے اس کے چہرے کو اپنے قریب کیا، اس کے گال پر لب رکھتا وہ آہستگی سے بولا، شادی کے حالات جو بھی رہے ہوں، لیکن یہ سچ ہے، میں بھی تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اور میں اس رشتے سے بے حد خوش ہوں، اور اب میں تمہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دوں گا، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس نے کہہ کر دوبارہ صفیہ کے سر کو اپنے سینے پر رکھا اور اپنے بازو کو اس کے گرد حائل کر لیا۔ صفیہ نے آنکھوں کو موند لیا تھا۔ محبت کا شدید احساس اس کے پورے وجود میں پھیل رہا تھا۔